بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت فاقے کی نوبت آ گئی، جس کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گئی۔ وہ کسی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کی کسی چیز کا انتظام کر سکیں اور وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ چنانچہ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پانی کے 17 ڈول نکالے۔ ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور طے ہوئی۔ یہودی نے اپنے تمام قسم کی کھجوریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیں کہ جس میں سے چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 کھجوریں لے لیں اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو الحسن، تمہیں یہ کھجوریں کہاں سے ملی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، یا نبی اللہ، مجھے آپ کے سخت فاقے کی خبر ہوئی تو میں کسی کام کی تلاش میں گیا تاکہ آپ کے لیے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فکر و فاقہ اس کی طرف سے اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے، جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب ڈھلان کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائشوں کے لیے ڈھال اختیار کر لے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جب بھوک کی شدت سے بے تاب ہو گئے تو کام کی تلاش میں نکلے اور حضرت علی ایک بیوہ مالکن کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ میں غریب مزدور ہوں، کیا تم اپنے باغ کو سیراب کروانا چاہتی ہو؟ جو معاوضہ تم مجھے دو گی وہ مجھے قبول ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے باغ میں پانی دینے والے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات اس باغ کو پانی دیتے ہوئے گزار دی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اپنے کام کو بند کر دیا۔ اس عورت نے آپ کو کچھ کھجوریں رات بھر کی اجرت کے سلسلے میں پیش کیں۔ آپ نے انہیں قبول کر لیا۔ بھوک کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، چاہا کہ تھوڑی سی کھجوریں کھا کر پانی پی لیں، لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھوکے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی فاقے سے ہوں اور میں اپنی بھوک کو تسکین دوں۔ ان کی نظر میں اعمال کا محور شکم نہیں بلکہ محبت رسول تھا، اس لیے فوراً کھجور کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اپنی ہر چیز کو محبوب کی راہ میں قربان کرنا ہی محبت کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کی پوٹلی بغل میں دبائے اس غرض سے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھجوریں کھائیں گے اور اپنی بھوک کو بھی تسلی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر دراز ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے شیر کا بدن زمین پر پڑا سو رہا ہے، خاک جسم پر لپٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے مٹی کے مالک، اٹھ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کھجوروں کا نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آخری غسل دیتے وقت جو تاریخی الفاظ کہے تھے وہ پوری امت کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی وفات سے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی موت سے نہ گئی، یعنی کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کی جدائی عظیم صدمہ ہے۔ اگر آپ نے صبر کا نہ کہا ہوتا تو ہم آپ پر آنسو بہاتے اور ان زخموں کا علاج بھر نہ سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں تھیں جو آپ کو قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ آپ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جائیں۔
تو وہ صبح ہونے پر تمام لوگوں کی امانتیں تقسیم کر دیں۔ جب تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچ جائیں تو وہ مدینے کا سفر اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کو اٹھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکل جانے پر کفار کے غصے کو دیکھا۔ کفار نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا مردہ پیش کرے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ کئی لوگ آپ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ قریش کا بڑا قافلہ غار ثور تک جا پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیجے پر پتھر رکھے اپنے حبیب کے متعلق ان سازشوں کو دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ ان سے ان کی بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیں اور مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا۔ سواری کا کوئی نظام نہ تھا، نہ تو وہ مدینہ روانگی کا ارادہ ظاہر کر سکتے تھے، نہ ہی مکہ میں ان کا کوئی مخلص و مددگار تھا۔ ایک طرف مدینہ کا 500 کلومیٹر کا دشوار گزار راستہ تھا۔ دشوار گزار پہاڑ تھے، ریت کے چلتے پھرتے ٹیلے تھے جن کو ہوا اڑا کر جگہ جگہ منتقل کرتی رہتی تھی۔ زہر آلود گرم ہوائیں تھیں، جنگلی جانور، گرمی، پیاس، نہ جانے کتنے ایسے خدشات جو زندگی کو ایک لمحے میں ختم کرنے کے لیے کافی تھے، اور دوسری طرف اپنے محبوب کی پیاری زندگی میں ان کی خیریت سے پہنچ جانے کی فکر تھی۔ ان سے جدا ہونے کی تڑپ تھی جس نے آپ سے ایک لمحہ بھی الگ نہیں گزارا تھا۔ اب کئی دن سے اس پر نور چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں۔ اب وہ خوف اور شوق کے دروازے پر کھڑے تھے۔ خوف کہتا تھا کہ اس کی طرف اکیلا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے، بے باک نہ جل۔ غرض ان کا شوق اشتیاق خوف اور احتیاط کے جذبے پر غالب آ گیا۔ وہ تنہے تنہا مدینے کی طرف چل پڑے۔ بس ایک تلوار ان کی ساتھی و مددگار تھی۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مدینہ پہنچا ہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مکے سے بے یار و مددگار اپنے عزیز وطن کو خیر بات کہنے والے نبی جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا شاندار استقبال ہو رہا تھا۔ اسلام کے متوالے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ نوجوان لڑکیاں دف بجا کر نعتیں پڑھ رہی تھیں۔ ان پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی طرف بڑھنا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آپ سے لپٹ گئے۔ آپ نے ان کی حالت دیکھی تو فرمایا، علی، یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ سوجے ہوئے پیر، رنگ جھلسا ہوا سیاہ ہو گیا تھا، کمزوری سے کھڑا نہیں جا رہا تھا، ہونٹوں پر خشکی کی تری جمی ہوئی تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، 12 دن سے لگاتار سفر کر رہا ہوں۔ رات کو سفر کرتا تھا اور دوپہر کو ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپا رہتا تھا۔ چلتے چلتے جب آپ کا خیال آتا تو بھاگنا شروع کر دیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، کاش تم چند دن مکہ مکرمہ میں اور ٹھہر جاتے اور اطمینان سے سواری کا انتظام کر کے آتے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سوچا مگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں ایک لمحہ بھر بھی آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ اللہ پاک تمام صحابہ کرام اور اہل بیت پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔